بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب محمد نواز شریف کی دعوت پر ایم کیو ایم کے احباب لاہور تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب۔ تو ہماری آپس میں بات چیت ہوئی ہے، دونوں جماعتوں کی سینئر لیڈرشپ موجود تھی۔ یہ محسوس کیا گیا ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اور مختلف معاملات پر جو پیچیدگیاں قومی زندگی میں سامنے آ رہی ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ایک وسیع تر اشتراک عمل کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ 8 فروری کے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ جب پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آپس میں مذاکرات کیے، اس وقت بھی ہم نے ایک چارٹر پہ دستخط کیے تھے اور ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ موجود رہی ہے، اور یہ ڈیزائر بھی دونوں طرف موجود رہی ہے کہ دونوں جماعتیں انتخابات میں مل کر حصہ لیں۔ سو آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ یہ بھی طے پایا ہے کہ مختلف قومی امور پر، معاشی امور پر، سیاسی معاملات پر، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی، اور اس ضمن میں دونوں جانب سے کمیٹیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا، اور باقی سیاسی قوتوں سے بھی لارجر قومی انٹرسٹ میں اور مختلف امور پر بات چیت کا دروازے کھلے رکھے جائیں گے اور بات چیت کی جائے گی۔ اسی طرح آپ اس اعلان کو سن چکے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اور صدر شہباز شریف صاحب نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے مشورے کے بعد بشیر میمن صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کا نیا صدر نامزد کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور جناب شاہ محمد شاہ صاحب کو مرکزی نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب سے اور بشیر میمن صاحب سے کہ وہ بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنی بات کریں، اس کے بعد ہم آپ کے کوسچن بھی لیں گے انشاءاللہ۔ فاروق ستار صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت دیر انتظار بھی کیا، اور ایک اعلامیہ بھی جاری ہو رہا ہے جو مختصراً آج ہماری ہو گیا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، اور سعد رفیق صاحب نے آپ کے سامنے جو اس کا ماخذ خلاصہ وہ بیان کر دیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال، خاص طور پر جو سیاسی اور معاشی حالات، بحران اور چیلنجز ہیں، اس کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ صرف انتخابات لڑنا ہی نہیں ہے، انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی، جو پارلیمان قائم ہوگی، صوبائی اسمبلیاں بنیں گی، ان کے لیے جو چیلنجز ہیں، کیا ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ابھی سے کوئی پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ابھی سے باہم آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے ان جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کے عوام کے، چاہے وہ مہنگائی سے متعلق ہوں، بے روزگاری سے متعلق ہوں، چاہے وہ مسائل غربت سے متعلق ہوں، یعنی جو معیشت کے سنگین مسائل ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، تو ان کے حل کے لیے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے جملہ مسائل اور جو عوام جن مسائل میں پسے ہوئے ہیں ان سے انہیں باہر نکال سکے۔ تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ ہمارے درمیان تو یہ طے ہو گیا
کہ یہ اشتراک عمل گویا کہ جو سیاسی، معاشی، آئینی اصلاحات کے معاملات ہیں ان پر بھی ہمیں تبادلہ خیال کرنا ہے، اور ایک چارٹر تیار کرنا ہے جس کے لیے کمیٹی 3 ارکان پر مشتمل ہوگی، ایم کیو ایم کے 3، پی ایم ایل این کے 3، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ حکمت عملی کی بات ہوئی ہے تو انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ یہ آپ اس پر کوئی ضمنی سوال پوچھیں گے تو ہم اس کی تشریح کر دیں گے، لیکن مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق ہوا ہے، اور ایک چارٹر تیار کرنے پر، اور اگر ہم ایک چارٹر تیار کر لیتے ہیں تو پھر ایک قومی اتفاق رائے کے لیے باقی ہم خیال جماتے ہیں، اور جو ہم خیال نہیں ہیں انہیں بھی سمجھانا ہے کہ وقت کے تقاضے کو سمجھو، جو حالات کا جبر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ہماری سیاسی، اخلاقی، انسانی، آئینی، قومی ذمہ داری کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں اور ہم ایک مشترکہ قومی جو ہے اتفاق رائے اختیار کریں، تاکہ آنے والی جو حکومت ہے اور جو اپوزیشن ہے ان دونوں کے لیے آگے کے راستے آسان ہو جائیں۔ اگر اس وقت میں ہم یہ کام کرتے ہیں تو شاید پاکستان کے عوام کو ساری سیاسی جماعتیں ایک بہت بڑا اعتماد دینے میں کامیاب ہوگی۔ تو میرے خیال میں سول ملٹری ریلیشن مصطفیٰ صاحب، بشیر صاحب، اس کے بعد آپ سنیں۔ جی بسم اللہ الرحمن کا اور شہباز شریف صاحب کا اور تمام ان کے رفقا کا، سارے دوست ہیں، مریم صاحبہ اور وہاں پورا ڈیلیگیشن تھا، 7 بھائی یہاں ہمارے ساتھ ہیں، ہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اچھی ہاسپٹیلٹی، ہمیں بہت آنر سے نوازا اور میزبانی کی، مہمانوں والا اچھا برتاؤ کیا، دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے، میں سیدھی بات کرتا ہوں آپ سے کہ پاکستان اس وقت ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے کہ روزانہ آپ ایک نئی بری خبر سنتے ہیں، دنیا تجزیے کر رہی ہے، تو یہ کوئی اچھے آئیڈیل حالات تو نہیں ہیں۔ آج اس کرائسس میں ابھی میں ماضی کی بات ہی نہیں کر رہا کہ بھائی کون لے کر گیا، کیسے لے کر گیا، اس کو نکالنا کیسے، اس کو کسی اسٹرانگ لیڈرشپ نے نکالنا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اس ریجن کے سب سے سینئر پولیٹیشین کہہ رہے ہیں لوگ ان کو، رہے بھی، جو ان کو تجربات ہو گئے حکومت میں رہنے کے، نکالے جانے کے، وہ کسی اور کو شاید نہیں ہوئے۔ تو آج پاکستان کو ہم یہ روداد لے کر آئے ہیں یہاں پر کہ بھائی اس ملک کو بہت زیادہ اسٹرانگ اور مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے، اور وہ فیصلے پاکستان کی بڑی پارٹیوں نے کرنے۔ یہاں پر اب انتخابات یا الائنس اس بات پہ نہیں ہوگا کہ بھئی کس کے پاس کیا وزارت جانی ہے، کس کو، اس کا موقع ہی نہیں آنا۔ پاکستان کے مسائل اتنے ڈیپ روٹڈ ہو گئے کہ اگر ہم نے لوگوں کو ان مسائل سے باہر نکالنے اور ہمیشہ کے لیے نکالنے کا کوئی لاحمل مشترکہ تیار نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو ہم سب لوگوں کی شاید یہ آخری باری ہو، عجیب ہی صورتحال ہوگی۔ تو ہم یہ سندھ سے آئے ہیں، سندھ کے بڑے شہر کراچی سے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا شہر جہاں پر ہمارے پاس 40 سالوں سے مینڈیٹ ہے، وہ شہر پاکستان کو 68% ریونیو کما کر دیتا ہے، آج بھی دے رہا ہے۔ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کا اگر کوئی چابی ہے تو وہ شہر کو فیڈ کر کے اس کو اس کا ڈیو شیئر دے کر ہے، تاکہ ہم اس سے پورے پاکستان کو نکالیں گے۔ آج کی اکانومک صورتحال سے اگر کوئی IMF نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے، لیکن کراچی جو کہ دودھ دینے والی گائے ہے، اس کو چارہ تو کھلاؤ۔ ہم نے اپنی بات رکھی ہے یہاں پر، مجھے بہت خوشی ہے اس بات کے کہنے میں کہ ساز بھائی کی لیڈرشپ نے، میاں صاحب نے اور تمام ان کی قیادت نے ہماری باتوں کو نہ کہ صرف سنا ہے، ان کو انڈورس کیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ مشترکہ بات ہوئی کہ ہم اس پاکستان، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں، کوئی ذاتی بات نہیں ہوئی ہے،
کوئی پارٹی کی لین دین کی بات نہیں ہوئی ہے، ٹوٹل جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی بات ہوئی ہے۔ میاں صاحب نے گلگت بلتستان کے لوگوں کی بھی بات کی ہے، کشمیر کے بھی لوگوں کی بات کی ہے، کراچی کے بھی لوگوں کی بات کی ہے، اور پنجاب خیبر پورے پاکستان کی بات کر دکھ کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے لوگوں کو آج جو یہ فیس کر رہے ہیں ایسا نہیں فیس کرنا چاہیے ان کو، اس سے اچھی لائف ہم ڈیزرو کرتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع ہے، ایم کیو ایم آج اپنی تمام تر رولر کوسٹر ڈرائیو سے ہوتی ہوئی، رائڈ سے ہوتی ہوئی آج ایک بہت منظم متحد آرگنائزیشن ہے۔ ہم گراؤنڈ پہ موجود ہیں، ہم 2013 کی پوزیشن پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مینڈیٹ پہ واپس جائیں گے۔ 2013 میں کراچی میں 20 سیٹوں میں سے 17 سیٹیں ایم کیو ایم نے جیتی تھیں، ہم اس پوزیشن پہ واپس جائیں گے اور پاکستان کو چلانے بنانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں پی ایم ایل این کے، میاں صاحب کے، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آپس میں مل کر پاکستان کے لوگوں کو اس مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مشترکہ کوششیں کریں گے۔ شکریہ۔ بشیر میمن صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پارٹی کے قائد کا شکریہ ادا کروں گا، اللہ کا کرم اور میری پارٹی کے قائد کا مجھ پر اعتماد، اور ان کے سارے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا مجھ پر اعتماد کہ مجھے مسلم لیگ نواز کو سندھ میں لیڈ کرنا چاہیے، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، ظاہر ہے۔ اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد متحدہ کے دوست بھی وہاں پہ تھے موجود، ان کے ساتھ بھی باتیں ہوئی۔ میاں صاحب نے وہی بات ہے کہ لواری ٹنل سے لے کر کے گلگت کے لوگوں سے لے کر کے مہنگائی سے لے کر کے اکانومی کی ہی بات کی، جو وہ شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کا جو ویژن ہے وہی ہے کہ پاکستان کو ترقی کرانی ہے۔ 2017 میں جو سفر جہاں پہ چھوڑا تھا، جو آدھا ہوا تھا، ابھی اس کا مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں پاکستان میں کہ پاکستان میں ترقی کی رفتار 5.8 سے زیادہ ہوگی، 6% پلس ہوگی ہماری جو ترقی کی شرح کی رفتار۔ دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے، ہمیں سخت وہاں پہ ہمیں جو ہمارے بھائی ہیں ایم کیو ایم کے، وہ بھی ہم خیال جماعتوں سے بھی انشاءاللہ وہاں پہ اتحاد کریں گے۔ بہت جلد آپ اچھی خبریں سنیں گے کہ ہم خیال جماعتیں وہاں پہ سندھ کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ فاروق بھائی، سول ملٹری بشیر بھائی آپ کی بات ہوگی اور کرنی ہے آپ نے؟ اب فاروق بھائی آپ ادھر آ جائیں سول ملٹری ریلیشنز کو کیسے فاروق بھائی دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ دونوں جماعتوں نے سول ملٹری ریلیشن میں انجوائے بھی کیا ہے اور ڈسے بھی گئے ہیں ماضی میں، تو اس کو کیسے انشور کریں گے؟ دیکھیں یار، آج ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں سول ریلیشن نا، پہلے اس پر بات کر لیں، بعد میں باقی بات کریں۔ آپ کے 3 افراد ہیں، کیا ایم کیو ایم کے پاکستان کے پوری آپ نے کمیٹی سے فیصلہ لے کر آئے تھے کہ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے، اور کس حد تک یقین ہے کہ نواز شریف صاحب اب جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کر پائیں گے؟ ہمیں ہمارا کنوینر ہمارے ساتھ آئے ہیں اور دو سینئر ڈپٹی کنوینر ساتھ آئے ہیں۔ پوری ایم کیو ایم یہ پوری ایم کیو ایم ہے اور جو ہے وہ ہم مینڈیٹ لے کر آئے ہیں۔ اب پہلے پی ڈی ایم بنی تھی، 16 ماہ چلی، ابھی بشیر میمن صاحب نے کہا کہ ہم خیال جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، تو کیا پیپلز پارٹی بھی آپ کے ہم خیال میں شامل ہو جائے گی یا ایم کیو ایم اور نون لیگ ہی چلے گی مسلم کے اندر؟ آپ نے بھی سوال کرنا کہ وہ بھی ساتھ ہی کر لیں؟ میرا سوال بعد میں لے لیجیے گا۔ اللہ ملنا کہ مختلف ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم 8 فروری کا الیکشن ایک رواداری کے ماحول میں لڑنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی ریلیشن شپ کا، سچی بات یہی ہے کہ جب ہم اکٹھے ہو رہے تھے آج سے 1.5 سال پہلے، تبھی ہمارے مابین یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ ہم اگر اللہ کو منظور ہوا تو انتخابی عمل میں اکٹھے جائیں گے۔ ابھی جیسے کہ بشیر میمن صاحب نے کہا ہے، باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں، ابھی چونکہ سندھ سے پیسیفک بات ہو رہی ہے، ان سے بھی ہمارے روابط ہیں، بات ہوگی، اور انشاءاللہ چند دن میں آپ کو، جیسے انہوں نے کہا، اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ جہاں تک
ایسے نہیں. جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ایک لمبی ہسٹری ہے. ایم کیو ایم کی اور ان کی بھی ریلیشن شپ کی ایک ہسٹری ہے. ہمارے سماجی تعلقات بہت اچھے ہیں. ہم بالکل بھی اپنے سماجی اور سیاسی تعلقات میں بگاڑ پیدا نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض دوست جو پیپلز پارٹی کے ہیں ان کی جانب سے کچھ فائر ورکس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں اس کا جواب نہ دیا جائے. اب جب آپ سندھ کی پالیٹکس کے اندر جائیں گے تو پہلا بنیادی فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کو، ایم کیو ایم کو، اور اگر جمعیت علماء اسلام سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہم ان کے ساتھ اتحادی ہیں. ابھی باتیں ہونی ہیں مزید، لیکن میں یہ پیش کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح وہاں ایک اور سیاسی قوت ہے جو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہے، بڑی اہم سیاسی قوت ہے جی. تو وہ ان سے بات ہوگی، اور اگر یہ سارے احباب مزید کسی کو ساتھ لینے پر آمادگی کا اظہار کریں گے تو اس پہ بھی غور ہو جائے گا. یہ پری میچور ہے اس وقت یہ فیصلہ کرنا. ابھی ہم پہلے اکٹھے آپس میں ہو رہے ہیں. اب ادھر سے ایک سوال ہے. آئندہ وزیر اعظم بلاول نے کہا ہے کہ آئندہ وزیر اعظم جو ہے وہ لاہور سے نہیں ہوگا. ان کا اشارہ سندھ کی طرف ہے، کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب اس میں یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 13 جماعتوں کے اتحاد میں رہی. پیپلز پارٹی کون سی ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ اتحاد ممکن نہیں ہے؟ اچھا، ابھی تو یہ پری میچور ہے. کس کے ساتھ اتحاد ناممکن ہے؟ جن کے ساتھ ممکن ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جن کے ساتھ اگلے دنوں میں ممکن ہوگا وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. اور آپ نے کوئی سوال کیا؟ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہوگا. میں اس کا عذرائے مذاق جواب دوں گا. میں بھی اس میں ایک جواب دے دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہم بلاول صاحب کو کچھ کہنے سے روک تو نہیں سکتے. وہ ایک آزاد آدمی ہے، جو چاہیں کریں. اچھا فائد صاحب آپ پولیٹیکل ورکر، فائد صاحب آپ گراس روٹ سے آئے ہیں، فائد صاحب آپ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں، گراس روٹ سے آئے ہیں. یہ بھی بہت بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں. تقریباً میں 15-16 سال جرنلزم کر چکا ہوں. 30 سال سے جو مسلم لیگ نون کے لوگ مارے کھا رہے تھے اور مسلم لیگ نون کا پرچم لے کے سندھ اور کراچی میں کھڑے تھے. ایک سرکاری بیوروکریٹ آتا ہے، اس میں کیا صلاحیت تھی اس وقت تھی جب وہ اپنے عہدے پہ تھا، یا آج آپ نے کوئی جج کیا ہے کہ ان کو اٹھا کے سندھ کا صدر بنا دیا ہے؟ وہ ورکر کہاں جائے گا جو سالہ سال سے مارے کھا رہا ہے؟ گزارش یہ ہے، بشیر میمن صاحب پر ہماری نظر تو کافی عرصے سے ہے، لیکن یہ ہمارے قابو نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ بڑے بااصول آدمی ہیں اور یہ قانون کتاب اور قاعدے سے ہلنے والے شخص نہیں ہیں. اور میں انہیں تقریباً 1.5 سے جانتا ہوں، یاد اللہ بھی ہے. لیکن میں نے پھر کہا ہے کہ یہ سیاست پہ بات نہیں کرتے تھے. یہ ایک اصول کے تابع چلنے والے آدمی ہیں. سندھ کے لوگ بشیر میمن صاحب اور ان کی فیملی کو اچھے سے جانتے ہیں. ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہونا اس ملک میں کوئی گناہ یا جرم یا غیر قانونی کام نہیں ہے. تو پی ایم ایل این کی ایک شاہ محمد شاہ صاحب سینٹرل وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں. ایک آرگنائزنگ کمیٹی قائد مسلم لیگ اس کو اپروو کریں گے. اس میں ہمارے ساتھ سارے پرانے نئے ساتھی مکسڈ ہوں گے. ڈونٹ وری، آپ فکر نہ کریں، ہم اپنے ساتھیوں کو لک آفٹر کریں. کراچی کے مسائل کی ذمہ دار کس جماعت کو آپ سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا، جو گائے دودھ دینے والی گائے ہے اس کا چارہ کس نے چرایا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسائل کی ذمہ داری کسی پر آپ کو ڈالنی ہے تو یہ پیشہ ورانہ صحافت کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور دیانت دارانہ سیاست کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. اس کو اتنا اوور سمپلیفائی نہیں کر سکتے آپ، ہے نا؟ اس کو اوور سمپلیفائی نہ کریں. آگے کی بات کرتے ہیں نا، تو میں نے کہا نا کہ پورے ملک کے جملہ مسائل کا حل بھی کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے. ایک وسیع تر پورے ملک کے جملہ مسائل کا حل بھی کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے بھی وسیع تر مفاہمت اور وسیع البنیاد اشتراک عمل کی ضرورت ہے. اسی طرح اسی قومی اتفاق رائے میں کراچی کا ایک نمایاں ذکر اور نمایاں کردار ہوگا، کیونکہ کراچی قومی شہر ہے. قومی اتفاق رائے کی بات کریں، قومی معیشت کی بات کریں اور قومی سیاست میں بھی کراچی کے اربن ایریا کے ووٹ اکثر اور بیشتر بہت میٹر کرتے ہیں. اسی طرح کراچی 60% اگر ریونیو دیتا ہے، مصطفیٰ بھائی نے تفصیل دی کہ بھائی کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کے باوجود ہم آج یہ کلیم کرنے آئے نہیں کہ ہم نمبر 1 ہیں یا کون ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چھینا جھپٹی ہوئی بلدیاتی انتخابات آپ کے سامنے.
5% پر میئر بن جاتا ہے کوئی, تو کیا یہ کلیم آپ لوگ اس کو تجزیے میں کہہ دیں گے کہ ہاں یہ ان کا شہر ہے؟ یہ جھگڑا چھوڑیں. کراچی کے جملہ مسائل کے حل کے لیے بھی اسی قومی اتفاق رائے میں کراچی پر بھی ایک قومی اتفاق رائے کرنا ہوگا بھائی. یار اب آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کتنے دنوں سے یہ بات چل رہی تھی. آپ کو تو جب فائنل رسم ہوئی وہ بتا دی نا, کل کی اور آج کی. اب یہ بات بتائیں گے پہلے کیسے شروع ہوا, کہاں سے بات. شیئر ملے گا آپ کو پنجاب میں, پولیٹیکل شیئر ملے گا کیونکہ آپ نے پہلے بھی ٹرائی کی تھی پنجاب. ایک منٹ تسلی کر دیتا ہوں میں آپ کو بھائی. دیکھو سن لیا نا تمہارا سوال سن لے پہلے. سنو بھائی, آپ خود کہہ رہے ہو کہ ایلیگیشن تھا 2018 میں, تو ایلیگیشن کا جواب کیوں مانگ رہے ہو یار؟ ایلیگیشن ہی تھا, خود ہی کہہ رہے ہو ایلیگیشن تھا. دوسری بات یہ کہ بھائی جان اگر یہ اس طرح سے اگر ہم آپ کو کل پتہ چلی ہوگی, اس کا یہ مطلب کل ہی بات ہوئی ہے, ایسا چکر نہیں ہے. ایسا نہیں, ساری باتیں آپ کو جس دن پتہ چلے اسی دن سے بات ہو رہی ہوگی, بہت پہلے سے بات ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ بہن, دیکھیں آپ نے اگر غور سے بات کسی دوست نے اور نے بھی سنی ہوتی, باقیوں نے سنی ہے, میں نے یہ تکرار سے کہا ہے, مقرر کہا ہے کہ جب ہم پچھلی حکومت کی حکومت سازی میں جا رہے تھے, ہم نے چارٹر بھی دستخط کیا تھا, تبھی ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ اگلے انتخابات میں اگر اللہ کو منظور ہوا ہم اکٹھے جائیں گے. بہت شکریہ. ہمارے پاس سوال ہے, آج ہمارے پاس سوال